یعنی جی ہاں، اس کا مطلب یہی ہے جو آپ نے سمجھا۔ اگر نہیں سمجھا تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ مسلم لیگ نون کے سیکریٹری ہیں احسن اقبال، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے نوجوانوں کا مستقبل مریم نواز کے ہاتھ میں ہے۔ اب بتائیے آپ کہ اس کا مطلب آپ کیا سمجھیں؟ یعنی یہ کہ پاکستان کے جو تقریباً 14 کروڑ نوجوان ہیں، ان سب کی ویڈیوز بنا کے سنبھال کر رکھ لی گئی ہیں۔ اب موقع کے مناسبت سے وہ سامنے آیا کریں گی، کیونکہ مریم نواز کی جو اصل شہرت ہے وہ اسی وجہ سے ہے، اور وہ انہی آڈیو اور ویڈیوز کو جو سنبھال کر رکھتی ہیں اور بعد میں نکال کر لوگوں کو بلیک میل کرتی ہیں، تو ان کی اصل شہرت، بلکہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں اس کی ابتدا انہوں نے کی تھی، اور پاکستان میں اس کی آڈیو لیکس اور ویڈیو لیکس کی بانی بھی وہی ہے کہ جس کی چاہو آڈیو اور ویڈیو بنا کر سنبھال کر رکھ لو، بعد میں اسے دیکھ کر اسے بلیک میل کرو اور اس سے اپنے حساب کے مطابق کام نکالو اور اسی طرح سے اس کو چلاؤ۔ اب اگر اس بات کا مطلب یہی نکالا جا سکتا ہے کہ وہ نوجوانوں کے مستقبل کو اور ان کی زندگی کو اپنے ہاتھوں میں رکھے ہوئے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا، ان 14 کروڑ تقریباً 14 کروڑ نوجوانوں کو پتہ نہیں چلا کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہے اور کب ان کا راز فاش ہو جائے گا۔ پاکستان کی یہ خوش نصیبی ہے کہ وہ نوجوانوں کا ملک کہلاتا ہے۔ یہاں نوجوانوں کی بڑی تعداد ہے اور ان میں بڑی ہمت، قوت اور حوصلہ ہے۔ پاکستان کی سیاست میں بھی نوجوان ہیں، جن میں سب سے کم عمر بلاول بھٹو زرداری ہے، اس کے بعد مریم نواز کو کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان بے شمار ان سے بھی زیادہ صلاحیتوں کے مالک نوجوان ہیں اسی سرزمین پر، لیکن انہیں استعمال کیا جاتا ہے، انہیں ان کا حق نہیں ملتا، انہیں راستہ نہیں ملتا۔ اس لیے جب انہیں اپنا کوئی ہمنوا نظر آیا، انہیں کسی کی سمجھ آئی تو وہ عمران خان کی تھی، اور ان کے اشارے کیے بغیر ہی وہ ان کے لیے ہر وقت حاضر ہوتے، اور انہوں نے جو طویل ترین دھرنا دیا، وہاں نوجوانوں کی بڑی تعداد موجود رہتی تھی۔ مریم نواز کو چونکہ نانی دادی کہا جاتا ہے، جب انہیں نوجوانوں کی طرح بننے سنورنے کا شوق ہے تو پھر کئی محاورے ان پہ فٹ آتے ہیں۔ میں آپ کو کیا کیا بتاؤں، آپ یہ محاورے تلاش کیجئے اور سوچئے کہ کون کون سے محاورے ان پر فٹ آتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا حق ہے 16 سنگھار کرنا، لیکن یا تو اپنے وہ 16 سنگھار پہ توجہ دے دیں، یا پھر اپنی خوبی ہے ان کی آڈیو اور ویڈیو بنا کر رکھ لینے کی، اس پہ توجہ دیں، یا پھر لوگوں کی خدمت کرنے کا شوق پالیں۔ لیکن انہیں اس طرح کا شوق نہیں ہے، بلکہ انہیں کرسی کا، اقتدار کا بہت زیادہ خبط ہے، انہیں جنون ہے کہ کسی طرح کوئی پاور ہاتھ میں آ جائے، جس کے پاس لوگوں کے راز آ جائیں اور پھر وہ محفوظ نہ رہ سکیں، جانے وہ اسے کب اپنے غیظ و غضب کا نشانہ بنائے اور اسے لوگوں پر آشکار کر دے، تو پھر ایسی شخصیت کے حوالے سے کون سی اور کس کی زندگی اور مستقبل محفوظ رہنے کا سوال ہو سکتا ہے۔ نانی دادی کے ہاتھوں میں تو پاندان، خاصدان یا پھر خاندان ہوتا ہے، یا پھر ان کی پوٹلی میں ٹوٹکے ہوتے ہیں۔ اپنی زندگی بھر کی کمائی جو ان کا تجربہ ہوتا ہے، عموماً وہ اس سے اپنے خاندان کے لوگوں کو اور جاننے والوں کو نوازتی ہیں، لیکن یہاں جو مریم نواز ہے، ان کا سب سے بڑا اثاثہ جو انہوں نے جمع کر رکھا ہے، آڈیو ویڈیو بنا کر دوسروں کے رازوں کو، نہیں اگر ہے ان کے پاس کوئی راز تو پھر وہ جوڑنے میں ماہر ہے۔ اس طرح بی جمالوں قسم کی خواتین کہانیاں بنتی ہیں، لوگوں کے افیئرز بناتی ہیں اور ان کی داستان ادھر ادھر سے جوڑ کے بنا لیتی ہیں۔ جہاں کوئی حقیقت نہ ہو وہاں بھی وہ ایسی کہانیاں بنا کر حقائق کی طرح پیش کر دیتی ہیں۔ تو یہ چونکہ جدید ترین دور ہے تو اس میں اب نانیاں دادیاں یہ نہیں کرتی کہ خاندان، پاندان یا خاصدان پالیں، بلکہ وہ آڈیو ویڈیو
बना कर रखती हैं, बनवाती हैं। और टॉर्चर सेल का भी नाम आया है, और ये टॉर्चर सेल हरीम शाह ने बताया था कि इनके पास वो भी है, टॉर्चर सेल भी है। टॉर्चर सेल जैसा असासा भी है इनके पास, और ये वो भी चलाती हैं जिन्हें अपनी मर्ज़ी पे चलाना हो, और जिन लोगों को ये नापसंद करती हैं उन्हें टॉर्चर सेल में डाल देती हैं। आपको इसका पता चाहिए टॉर्चर सेल का, तो हरीम शाह अपने शौहर से पूछकर आपको बता देंगी। लेकिन आपने क्या मतलब निकाला इस बात का, जो मैंने आपको बताया कि जिसके सामने कुछ ना हो, जिसके बाद में, जिसके अंदाज में, जिसके लबो लहजे में इस कदर गुस्सा हो, हकारत हो, सिर्फ शक्ल सूरत से नहीं हो जाता। बाद लोगों के अंदर जितना बुग़्ज़ भरा होता है वो उनकी सूरत से ज़ाहिर हो या ना हो, उनकी ज़बान से उछल कर बाहर आ जाता है। और यही हाल है इनका। एहसन इकबाल ने कहा कि नौजवानों का मुस्तकबिल मरियम नवाज़ के हाथ में है। तो अब आप सब अंदाज़ा लगाइए कि उनके ज़बान पे क्या है और उनके हाथ पे क्या है, और उनके जहन में क्या है और उनके दिल में क्या है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उन्हें किस चीज़ से मोहब्बत है। मेरा तो ख़्याल है कि उन्हें इक़्तिदार से मोहब्बत है। जब आसिफ अली ज़रदारी और नवाज़ शरीफ की डीलिंग चल रही थी, यानी बातचीत चल रही थी दुबई में, नवाज़ शरीफ के पाकिस्तान आने से पहले, तो वहाँ मरियम नवाज़ ने पूछा था आसिफ अली ज़रदारी से कि अंकल मेरे अब्बू को कब वज़ीर आज़म बनाएंगे। तो उन्होंने कहा था पहले वो पाकिस्तान तो आ जाएं। मरियम के अब्बा पाकिस्तान आ गए हैं और मरियम पूरा जोर लगा रही हैं। बहुत बड़ी क़ुव्वत उनके साथ है, उनके हम कदम है। देखते हैं अब वो कहाँ कहाँ किस मैदान में खेलती हैं, पाकिस्तान के नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलती हैं या लोगों की ज़िंदगी से खेलती हैं। अपने आसपास की तमाम बातों पर नज़र रखा कीजिए, गौर किया कीजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।